میں ہوں سید توصیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان ٹائم ایس سی نیوز پر۔ رمضان ایک ایسا بامقدس مہینہ جس کے لیے ہر مسلمان بے قرار رہتا ہے، ایسا مہینہ جس میں رحمتیں اور برکتیں دونوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر مسلمان اپنے تقوی کی تیاری میں جڑا رہتا ہے۔ رمضان کریم جس میں بہت سارے لوگ زیادہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، خاص طور پر تلاوت قرآن ہو، نماز تراویح ہو، روزہ رکھنا ہو، صدقہ اور زکوٰۃ۔ حالت حاضر کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک کیسے گزارے جائے؟ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کووڈ-19 ایک وبائی بیماری جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور خاص طور پر ہندوستان میں اس کے زیادہ اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اسی بیچ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اب اس مہینے میں لوگ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے، خاص طور پر نماز تراویح، روزہ رکھنا، افطار وغیرہ کی خریدی کرنے کے لیے جانا، عید کی تیاری کرنا، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، یہ سارے سوالات لوگوں کے دل و دماغ میں چھائے ہوئے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں ایس سی نیوز نے پہل کی اور اس پروگرام کو شروع کیا۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں سلور شہر کی مشہور و معروف شخصیت مفتی اظہر اقبال رحمانی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ننھا سا بچہ جو ہمیں حمد پڑھ کر سنائے گا، اور اس پروگرام کی شروعات ہم سب سے پہلے حمد سے کرتے ہیں۔ تو میں مدعو کرنا چاہوں گا محمد عبید ابن اسحاق کو، جو آئیں گے اور ہمارے سامنے ایک حمد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ عرفوں والا نام تیرا، عرفوں والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، عرفوں والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا۔ ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ کہ ذات ہے تیری لامحدود، ذات ہے تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ذات ہے تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ہر شے میں ہے تو موجود۔ ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹیوں میں دربار میں اللہ، کٹیوں میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، وحشی کے انکار میں اللہ، خالد کی للکار میں اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ اب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور میں مفتی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک جو کہ بابرکت اور باعزت مہینہ ہے ہم سبھی مسلمان کے لیے، تو اس رمضان المبارک میں ہم اپنی عبادتوں پر خاص طور پر ایسے ماحول میں کیسے زیادہ سے زیادہ عبادت ہم کر سکتے ہیں؟ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، تب پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے جب وہ امت کے گناہ، تحفے میں اپنے بندوں کو رمضان دیتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہیں کہ ماہ شعبان اختتام پذیر ہے، ماہ شعبان ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔
جو برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں رب کائنات آسمان سے بارش کے قطروں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی قدردانی کی جائے اتنی کم ہے، لہٰذا موجودہ حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ کورونا وائرس جیسی بیماری پورے عالم کے اندر برپا ہے، اور حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں رہنے کے لیے اور باہر نہ نکلنے کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء کرام کی جانب سے اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ رہا رمضان المبارک میں عبادت کا مسئلہ، تو ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ہر میدان میں اور ہر عمل میں آسانیاں پیدا کر رکھی ہے۔ لہٰذا وہ حضرات کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی عام دنوں میں کیا کرتے تھے، اور وہ اب اللہ کے گھروں میں یعنی مساجد میں آنے سے قاصر ہے، اگر وہ حضرات اپنے گھروں کے اوپر عبادت کرتے ہیں تو ان کو ان کی نیت کے مطابق ان کو نماز با جماعت کا پورا ثواب ملے گا، اور جو ثواب مساجد کے اندر اللہ پاک کی جانب سے مقرر ہے وہ پورا ثواب ان کو ملنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، اور اپنی مساجد کے اندر محدود افراد جو حکومت کی جانب سے، انتظامیت کی جانب سے طے ہے کہ امام مؤذن اور ان کے علاوہ 2 یا 3 افراد، اس طرح جو ہے ہم اپنی مسجدوں کے اندر عبادت کریں، اور باقی تمام کے تمام حضرات اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں۔ دیکھیے، مساجد کو بند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اپنے گھروں کو مسجد بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے بڑے افراد مل کر گھر میں عبادت کرتے ہیں، گھر میں نماز با جماعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارے بچوں کے اوپر مستقبل میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر جیسا کرتے ہیں ہمارے بچے اسے دیکھ کر ویسا ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کے دین کے شہدائی بنے، ہمارے بچے آگے چل کر نمازی بنے، اس کے لیے آج ہمارے پاس بہترین موقع ہے، اور اس طرح ہم اگر اپنے گھر کے اندر عبادت والا ماحول پیدا کرتے تو ہمارے بچوں کے اوپر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان میں جو سب سے زیادہ لوگوں کی پہل ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ لوگ اس بات کو لے کر بہت زیادہ خوشی اور مسرت کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، تو اب نماز تراویح کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، خاص طور پر ایسے ماحول میں جب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تراویح یہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پورے عالم کے اندر تمام کی تمام مسجدوں میں جو نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہ سنت کی جس کی بہت تاکید آئی ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور اسی طرح کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر جس طرح تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح پورے رمضان المبارک کے اندر تراویح میں ایک قرآن کریم پڑھنا اور اس کا سننا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا موجودہ حالات کے پیش نظر، جیسے کہ توصیف بھائی نے سوال کیا ہے، اور تو اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہمارے اکابرین کی جانب سے، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مسجد کے اندر ہو سکے تو قرآن کریم تراویح کے اندر پورا کا پورا پڑھنے کی فکر کریں، جہاں تک آسانی میسر ہو۔ اسی طرح گھروں کے اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں تو گھروں کے اندر اگر آسانی کے ساتھ میں حافظ قرآن میسر ہو تو قرآن کے ساتھ میں گھروں میں بھی تراویح پڑھی جائے، لیکن اگر حافظ قرآن آسانی کے ساتھ میں میسر نہ ہو تو پھر ہم اپنے گھروں میں
علم ترى کیف سے یعنی قرآن کریم کے آخری 10 صورتوں کے ذریعے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. ہمارے گھر کی مستورات ہمارے پیچھے ہماری نماز میں اقتدا کر سکتی ہے. اگر کوئی شخص 10 صورتیں بھی اگر اس کو یاد نہیں ہیں، صرف اس کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں، تو 2 رکعت میں 2 صورتیں پڑھ کر بھی تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور اس کو موجودہ حالات کے پیش نظر پورا کا پورا انشاءاللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو ثواب ملنے والا ہے. اس لیے اسلام میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، ان آسانیوں کا ہم فائدہ اٹھائیں، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے اکابرین کی جانب سے جو پیغام دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر پورا عمل کرے. یہ نہ ہو کہ ہم جذبات کے اندر بہہ کر کہ نہیں ہم کو پورا کا پورا قرآن سننا ہی ہے. اس طریقے سے آج اگر ہم چل کر جذبات کے اندر بہہ کر اپنی مسجدوں کا اگر رخ کریں گے، اس کی وجہ سے ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ اگر جماعت کے ساتھ میں بھی اگر ہم تراویح نہ پڑھ سکے، گھر کے اندر وہ بھی آسانی میسر نہ ہو، تو ہم انفرادی طور پر بھی 20 رکعت تراویح بعد نماز عشاء کی پڑھ سکتے ہیں. نیت کے حامل والا آپ نے میسج پیغام جو ہے تو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جہاں پر حالات ملک کے بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں وبائی بیماری کو لے کر. اب میرا اس پروگرام کے لیے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر لوگ افطار کے جو مارکیٹ لگتے جو بازار گرم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ لوگ بڑھ چڑھ کر جاتے ہیں، خاص طور پر افطار کی خریدی کرنے کے لیے، تو اور افطار پارٹیوں کا بھی نظم کیا جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں آپ عالم اسلام کو اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسا کہ تمہیدی بات میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مہینہ ہمدردی کا غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر روزے کو فرض کیا گیا. ایک دولت مند اور ایک ثروت مند انسان جب روزہ رکھتا ہے اور دھوپ کی شدت میں جب اس کو پیاس کی شدت اسے ستاتی ہے، بھوک کی شدت اس کو جب تڑپاتی ہے، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جیسے آج میرے اوپر یہ حالات ہے روزے کی حالت میں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، تو اللہ کے وہ بندے جو سال بھر جن کو غذا میسر نہیں ہوتی، جو غربت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اس لیے موجودہ حالات ہمارے سامنے بہت اچھا اللہ پاک نے ہم تمام کو موقع دیا ہے، اور اس بیماری نے بہت سارے لوگوں کو کنجوسی سے بچا کر اللہ کے راستے کے اندر کس طریقے سے خرچ کیا جائے اس بات کے اوپر آمادہ کیا ہے. لہٰذا جتنا ہو سکے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہم جو ہے منڈی کی شکل میں اور ایسے ہی بازار کی شکل میں مارکیٹ کی شکل میں بہت زیادہ ازدحام اور بھیڑ نہ کریں. ہم جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی وقت جا کر پھل فروٹ وغیرہ احتیاط کے ساتھ میں لائیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص طور سے اہتمام کریں. اس بیماری سے بچنے کا پورا اہتمام کریں. ماسک لگائیں، اور اپنے مارکیٹ سے اپنے گھر پہ آنے کے بعد سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو جو صاف کریں. اور اسی طرح اپنے پڑوس کے جتنے بھی غربا ہیں ان کے درمیان افطار کے فروٹ وغیرہ تقسیم نہ کرتے ہوئے اگر ان کو رقم دے دی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ہم اگر مارکیٹ میں جائیں گے پھل فروٹ وغیرہ وہاں سے لے کر آئیں گے اور پھر گھروں کے اندر اس کو تقسیم کریں گے تو اس سے ایک قسم کی بھیڑ ہوگی اور دوسروں کی جانوں کو خطرہ ہوگا. اس کے بجائے اگر ہم غریبوں کو اگر ضرورت کے مطابق رقم اگر دیتے ہیں تو وہ اپنی سہولت کے مطابق اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے. لہٰذا عام حالات کے مقابلے میں موجودہ حالات کے اندر جتنا زیادہ ہم اہتمام کریں گے، صاف صفائی کا اہتمام کریں گے، بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے بچیں گے، اور پرشاسن کا، موجودہ حکومت کا، کیندر سرکار کا، راجیہ سرکار کا جتنا ہم سہیوگ کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. بہت ہی عمدہ پیغام دیا ہے مولانا مفتی محمد اظہر صاحب نے، اور میں مفتی صاحب کا بہت ہی شکر مند ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں حصہ پیغام دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کو گزارنا ہے. میری آپ سبھی ناظرین سے یہ درخواست ہے، یہ التجا ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اسے لائک کرے، اسے شیئر کرے، اور ہمارے اس SC نیوز چینل کو نہ صرف سبسکرائب کرے بلکہ بیل آئیکن بھی ضرور دبائے تاکہ رمضان ٹائم کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ سے نہ چھوٹے. اور ہاں، جاتے جاتے ایک بات، آپ کے جو بھی سوالات رمضان سے متعلق ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے سید توصیف علی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.